اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. ناظرین، جیسے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ سے آگاہ ہیں، اس کے اندر ہم پوری دنیا سے جو خاص خبریں ہوتی ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر اپنی معزز مہمان شخصیت کے ساتھ اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور ہم اس پروگرام میں شروع سے ISIS کے جو بڑھتا ہوا ایک پرابلم تھی گلف کے اندر، اس کو ہم اپڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ شام ہو چاہے عراق ہو. اور اسی کے اوپر ہم جو آج ہم نے جن چیزوں کو سر فہرست عنوان قرار دیا ہے ان میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے اوپر، ہندوستان کے حالات کے اوپر، شام پہ اور عراق کے اوپر. اور شام اور عراق میں اور ہندوستان کے اندر جو القاعدہ نے اپنی ایک شاخ کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پہ کشمیر سے، ہندوستان سے حجت الاسلام والمسلمین آقا سید عبدالحسین موسوی کشمیری صاحب موجود ہوں گے انشاءاللہ. تو ان سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور ابھی ہم اپنے پروگرام کو شروع میں ابھی ہم جائیں گے پاکستان، اور پاکستان میں جو ایک ٹارگٹ کلنگ کے نہ رکنے والا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. جو اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور ان تمام معاملات پر جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی ہے آج کاظم رضا صاحب کو. آپ صحافی بھی ہیں، انٹرنیشنل ڈاکومنٹری فلم میکر بھی ہیں اور سوشل اینڈ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی جانب اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. علی موسوی صاحب، پروگرام میں بلانے کا بہت شکریہ. اور ٹاپک آپ نے بہت ہی سینسٹیو ہیں تمام، اور آپ کا پروگرام ہوتا ہی سینسٹیو ہے. جن ایشوز پہ بات کی جاتی ہے ان میں بات کرنے پہ عموماً لوگ جو ہیں وہ دامن چھڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہر بات پہ بات کی جائے، کوئی بات رہ نہ جائے. جہاں تک بات صحافت کی ہے جی اور خبر کا پیچھا کرنے کی بات ہے، تو اس میں بعض چیزیں ظاہری بات ہے خطرناک بھی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، بعض اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں. مگر صحافت کا کام ہی ہے کہ جو ایک حقیقت ہو اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ پھر وہ ان کا ججمنٹ ہے کہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی سوچ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس میں صحافت میں جو پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پارٹ آف دا اسٹوری نہیں ہے، آپ نے اسٹوری کو ڈیلیور کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جیسی ہے ویسے ہی ڈیلیور کرنا ہے، اس میں آپ کو اپنا پرسنل ججمنٹ یا پرسنل انپٹ آپ کو نہیں دینی ہوتی ہے. تبھی آپ جو ہے وہ خبری کہلاتے تھے، خبر لانے والے، خبر بننے والے نہیں ہوتے تھے، نہ خبر بنانے والے ہوتے تھے. وہ صحافت ہوتی تھی. ابھی ہم آج کے پروگرام کا جو آغاز ہم نے کیا، ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے پہلے پاکستان، اور پاکستان میں جو بنیادی صورتحال ہے وہاں پر بھی کوئی ایک بحران تو ہے نہیں، بہت سارے بحران کا سامنا اس وقت پاکستان کر رہا ہے. جو خصوصی طور سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو انتہائی خراب اور ورست ترین ہے، اس کو میں کہوں گا، اور ایک ٹارگٹ کلنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ جس میں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں بہت آسانی سے. اور مطلب ایک عجیب سی بات ہی ہو کے رہ گئی ہے، نامعلوم افراد. مطلب کیا پوری دنیا میں اس وقت آپ جس معاشرے میں یورپ میں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا کوئی نامعلوم آدمی ہوتا ہے؟ دیکھیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس تیزی سے جس طرف جا رہا ہے وہ میں نہ مانوں والی بات ہے، اور ڈینائل میں ہے. ہر بات کا ڈینائل موجود ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے ہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ ویسٹ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ سے ہو رہا ہے، صہیونی سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف دشمنی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بیرونی اور اندرونی خطرات سے گھرا ہوا ہے، اور جو ہے پاکستان کا وجود خطرے میں ہے. اور مطلب میں پچھلے 40-45 سال سے یہ سنتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور وہ دور ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اور یہ جب تک گزرتا رہے گا، جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے اور ہم کریکٹ ڈائریکشن میں نہیں جاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری انپٹ موجود ہے، اور ہم اس سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالیہ واقعات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس وقت، وہ
اس کا ہمیں سیاق و سباق دیکھا جائے گا کہ میجورٹی آف دا کنڈیشنز آر بیکاز آف دا کرپٹ پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان. ایک زمانہ تھا کہ ہماری پولیٹیکل سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں جو ہوتی تھیں وہ لوگوں کے پاس اپنے کام لے کے جاتی تھیں, اپنا منشور لے کے جاتی تھیں, اور اس کے پیچھے ان کا پورا ایک پورٹ فولیو ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کام کیے. بڑی اچھی اچھی جماعتیں تھیں, تمام بڑی جماعتوں کی بات کر لیں, سب نے کام کیا. اگر ہم 70s سے لے کے چلتے ہیں یا ایوب خان کے زمانے سے, ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھے, آخر ان کو جمہوری طاقتوں نے جمہوری طریقے سے شکست دی, آئے, انہوں نے ملک کو چلایا اور ایک مرتبہ پھر ماشاء اللہ لگ گیا اور پاکستان 2 لخت ہو گیا, اور پھر واپس جمہوریت آئی, اور پھر یہ سلسلہ ہمارے یہاں جمہوریت کو نہیں چلنے دیا گیا, ڈیریل ہو گئی, پھر آ گئی پولیٹیکل سسٹم آ گیا. اس کی وجہ سے جو ہمارے بیک ڈور سے جو لوگ آئے اس کے اندر, وہ ایسے آ کے شامل ہو گئے اس سسٹم میں کہ جن کا کام غنڈہ گردی کرنا, لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا, ان کو تکلیف پہنچانا, وہی ان کی ارننگ تھی. اور انہوں نے اس چیز کو پولیٹیکل سسٹم میں انویسٹ کیا, اور وہ آج قائدین کے نام سے اور مختلف جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیررائز کرتے ہیں لوگوں کو. اچھا, کیونکہ ان کا براٹ اپ جو ہوا, ان کی جو گرومنگ ہوئی وہ اسی سسٹم سے ہوئی, تو اب جب یہ طاقت میں آ گئے تو انہوں نے تعلقات ان لوگوں سے بنانے شروع کر دیے, گلی محلوں کے گنڈے کہہ لیں آپ, یا وہ ڈانس کہہ لیں, جن کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا, وہ تمام گروپ مافیا گروپس کو انہوں نے جو ہے انہوں نے ان سے رابطہ, کیونکہ یہ انہی میں سے تھے. تو جب سرپرست جو ہے وہ طاقتور ہو اور کرپٹ ہو تو باقی گھر تو پھر جگڑے گا ہی. دیکھیں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کچھ 40-45 سال سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے. جب آپ نے کہا نا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ میری سٹنگ ہوئی, ایک بہت ہی نامور صحافی ہیں, ہندوستان کے بزرگ صحافی کہلاتے ہیں, کیونکہ ایک 80s میں ہیں, ایٹ لیسٹ وہ ماشاء اللہ سے خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے. تو انہوں نے, میری بات ہو رہی تھی اس کے اوپر, سیکٹیرین وائلنس کے اوپر, کہ ہم نے جتنے غیر قوموں نے مسلمان نہیں مارے اتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے, بالکل, اور روز مار رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جہنم کا پلاٹ ہے نہ جانے کتنا بڑا کہ بھر ہی نہیں رہا, اٹھا کے گروہ کافر ہم نے کر ڈالے اور مار ڈالے, مگر ایک جہنم اتنا بڑا ہے, یہ پلاٹ کاش ہی بھر جائے اور سلسلہ رک جائے, جو ہم انسانیت کو پورا بھیجے دے رہے ہیں, سب کو کافر دے کے. تو آپ کی باتیں مجھے یاد آیا کہ مطلب یہ آخر کب جو ہے وہ لوگوں کو ہوش آئے گا اور کب ہم بحیثیت پاکستانی قوم بنیں گے؟ دیکھیں, قوم بننے میں کم سے کم 100 سال لگتے ہیں. ہم اگر دوسرے ممالک کی تاریخ کو دیکھیں یا ہم اس کو کانٹیننٹ وائز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ ہندوستان سے ہی علیحدہ ہو کے وجود میں ہے نا, سیم کلچر, جی جی جی, ایک جیسی تمام چیزیں آپ کی جو ہیریٹیج ہے وہ سب کلچر تو تقریباً ایک ہی ہے نا, مطلب زبان وغیرہ اور یہ وہ سوچ سمجھ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, وہ ترقیوں پہ جا رہے ہیں جناب, اور ہمارے کی یہاں تنزلی پہ جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کی مثال لے لیتے چلیں, ٹھیک ہے نا, بہت کم عمر ہے, ہم سے علیحدہ ہوئے, انہوں نے ایک اپنا ٹریک بنایا, اس پہ چل پڑے, اور آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ہم انہی مسائل میں الجھے رہے, کبھی ہم جو ہے وہ سیکٹیرین ایشوز میں لگ جاتے ہیں, کبھی ہم ایتھنک ایشوز میں لگ جاتے ہیں. اور دیکھیں, میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا کہ جب وہ لوگ برسر اقتدار آتے ہیں, جب حاکم ہی کرپٹ ہو تو وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرے گا. جہاں گلو بٹ گھوم رہے ہو, جہاں گلو بٹ گھوم رہے ہو. آپ نے پاکستان میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ اور جو حالات ہیں اس کی بات کی, تو ان تمام باتوں کا جو محور ہے وہ کراچی ہے, اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے. جب وہ دھڑکتا ہے تو پاکستان دمکتا ہے. تو آخر آپریشن کیوں نہیں کرتے وہاں؟
دیکھیں کیوں پناہ گاہیں؟ آپریشن تو ہو رہا ہے پچھلے 1 سال 2 مہینے ہو گئے، وہ تو آپریشن بس چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض حلقوں کو بہت تحفظات بھی ہیں کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے آپ نے وزیرستان میں آپریشن کیا ہے، جدھر بھی کیا ہے جی 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 بہت اچھا ہے، جی جی مگر جب وہ لوگ بھاگ کر شہروں میں آ کے چھپ گئے ہیں اور یہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہم کہیں گے جی چھپ گئے ہیں، وہ کہیں گے جی کیا ثبوت ہے، کیسے کہہ رہے ہیں آپ، مگر ان کی کاروائیاں ہی ان کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ وہ روز نہ جانے کتنے مطلب ایک اچھا خاصا فگر کراچی میں روز ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتا ہے، اس میں سب شامل ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں اور سب کی بھی بات کرتے ہیں، ہم اور ہر روز مظلوم کی بات کرتے ہیں، اس کو بالکل بے گناہ روڈ پہ جو ہے وہ مٹا لگ گیا، کوئی روزگار کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کام سے جا رہا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے مار دیا، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں یہ کہ نامعلوم اور ایک ایسی حکومت مسلط ہے، ایک ایسے وزیر اعلیٰ جن کا نہ بیان آتا ہے، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے وہ ہیں کہاں، کیا کرتے ہیں، مطلب آدمی مطلب ایک ہو گیا 2 بار ہو گیا معاملات، گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ دکھاتی ہے کہ حکومت ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی بھی ملک کی طاقت یا اس کی جو ستون ہوتے ہیں وہ اس کا ایوان ہوتا ہے، اس کی عدلیہ ہوتی ہے، اس کی آرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارا ایوان بھی جو ہے وہ ڈولتا رہتا ہے، ہماری عدلیہ کا انصاف جو ہے وہ ایسا بولتا ہے کہ پچھلے آپریشن میں جو ابھی کراچی میں جاری آپریشن ہے اس کے اندر 12 مہینوں میں 7,000 سے زیادہ افراد کو دہشت گردی میں گرفتار کیا گیا، جو یا ڈرگ ڈیلرز تھے یا ٹیررسٹ تھے یا انڈرورلڈ ڈانس تھے، ٹھیک ہے، بھتہ خور تھے، ان سب کو گرفتار کیا گیا اور عدالتوں میں پیش کر دیا گیا۔ آج 12 سے 14 مہینے ہو گئے، کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے، بس چھوڑ گئے ہوں گے اس میں سے، ابھی تک کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یا تو جمہوریت مضبوط کی جاتی ہے یا عدلیہ آزاد کی جاتی ہے، وہی میں آپ سے عرض کرنا ان لوگوں کو جن کو انصاف چاہیے ہے انہیں تو مل نہیں رہا۔ اگر ان 7,000 افراد میں سے جو گرفتار ہوئے ہیں یقیناً کسی نہ کسی کیسز میں ہوئے ہیں، اس میں بے گناہ بھی ہوں گے، مگر گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے، کم ہوتا ہے، وہ ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس لیے گیہوں کو پیسنا چھوڑ دیں تو پھر ہم روٹی تو نہیں کھائیں گے۔ دیکھیں جب ایک سوسائڈر اریسٹ ہوتا ہے، زندہ پکڑ لیا جاتا ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا قوم کو کہ اس کو یہ بارود کی بیلٹ کس نے پہنائی تھی؟ سوال بنتا ہے، جناب بالکل بنتا ہے، کس نے بنائی تھی، کس فیملی کا ہے، اتنے عرصے سے وہ برین واش ہو رہا تھا، آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے انتظامیہ کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہے، یہ نہیں سن رہا ہے، یہ جا رہا ہے؟ مطلب اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ بالکل آپ کا سوال صحیح ہے مفتی صاحب، تمام باتیں اس ڈیٹیل رپورٹ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جے آئی ٹی بنتی ہے اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ کام عدلیہ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس سائڈ پہ جا کے اس کے ساتھ جسٹس کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عدالتوں کا جو نظام ہے وہ اس قدر برا ہے کہ ایک کیس کو سالوں گزر جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ عمر نو چاہیے فیصلے کے، بالکل عمر نو چاہیے فیصلے کے لیے، فیصلہ جن کا ہونا ہوتا ہے وہ اگر ہمارے موجودہ حکمرانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز جاتی ہیں اس کا 3 دن میں جواب آ جاتا ہے۔ جس کو تنگ کرنا ہوتا ہے، جس کو پریشان کرنا ہوتا ہے، اس کو وہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر افسوسناک بات ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، انصاف جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ اور ویسے بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، کہ انصاف میں اگر دیر ہو جاتی ہے تو وہ انصاف نہیں ہوتا، وہ ظلم ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس وقت تک۔ اگر ان دہشت گردوں کو جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو کوئی سزا ہو جاتی تو یقینی طور پہ بہتری کی طرف چلے جاتے حالات، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا، اور جو کہ ہر چیز کو بڑھاوا دیتا ہے۔ جب کرمنل کو یہ پتا ہے کہ اس کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے تو پھر وہ کام کرے گا۔ پچھلے مہینے خوفی نہیں، پچھلے مہینے آپ دیکھیں اگست میں جس بھیانک طریقے سے قتل عام ہوا ہے کراچی میں، کل رپورٹ آئی ہے کہ 150 سے زیادہ افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں کراچی میں صرف۔ کہاں ہے وزیر اعلیٰ، کہاں ہے حکومت؟ جمہوریت کی باتیں جمہوریت بچا رہے ہیں نا، جمہوریت بچا رہے ہیں تو اس کے ثمرات کہاں ہیں؟ یہ
اس کے ثمرات اسمبلی میں آ رہے ہیں. میں بڑا پریشان سا ہو جاتا ہوں, مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے یہاں ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ خدمت کر سکیں, وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مگر آپس میں لفظوں کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی بے عزتی کے اوپر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ ایوان ابھی ختم ہو جائے. انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو پچھلے 24 دنوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایوان کے باہر پروٹیسٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی سلوشنز کریں, ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہیں ان کو پورا کریں. جو پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں کی نوجوان نسل گمراہی کی طرف جا چکی ہے, اس کے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائے, اس کو سیٹل ڈاؤن کریں چیزوں کو. وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ انفیکٹ یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن دھمکیاں دیتے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ مجھے اب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ مجھے گھور رہے ہیں, اور وہ گھور رہے تھے. مطلب پبلک ایشوز کیا ہیں؟ پبلک ایشوز سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ کو لوگ ووٹ دے کر یا جعلی ووٹوں کے ذریعے جیسے بھی کہہ لیں ایوان میں آپ پہنچے ہیں, کچھ تو کہہ کر آئے نا, کمٹمنٹ تو کیے نا. بالکل بالکل. 10-12 گھنٹے لائٹ نہیں آتی, لا اینڈ آرڈر کی انتہائی بری سچویشن ہے. کیا آپ ایسی مارکیٹ میں پیسے لگائیں گے جہاں پر ابھی آپ دکان کھول کے کھڑے ہو ہی ہیں اور آپ کو پرچی آ جائے کہ جی جتنے کا بزنس نہیں ہے اس سے زیادہ. ہم اپنے پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی, آپ کو بھی اور آپ کے مہمان کو بھی. کون صاحب, کہاں سے؟ نقوی بول رہا ہوں جی. نقوی صاحب فرمائیے. ہاں ماشاء اللہ آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور آپ کے مہمان کی باتیں بھی سن رہا ہوں, لیکن میں تصویر ایک دوسری طرف جانا چاہتا ہوں, اس رخ کی طرف بھی آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں. تو یہ میرے سوال بھی ہوگا آپ سے اور اس کا جواب بھی آپ سے میں تفصیلاً لینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم نے جتنا زور پروگراموں پہ بھی لگایا اور جتنا زور ہم بات کر رہے ہیں سیاستدانوں کی کر رہے ہیں, ہم دوسری طرف بھی تو دیکھیں. دوسری طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ دیکھیں شیعہ قوم اب تک مر رہی ہے, اب تک انہیں ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. ان کی کیا وجہ ہے کہ ہم 14 آدمی تعلقات کہ اگر لاہور میں مریں تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے زور شور سے بیان بھی دیتے ہیں, تقریریں بھی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور ایک طاہر القادری جو ہے جس کے 14 مرے ہیں وہ اسمبلیوں تک پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ دھرنے دیے بیٹھا اور حکومت کو ٹانگ کے رکھ دیا اس نے. ہم نے 100 جنازے لے کے 5-5 دن بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے ساتھ نہ کوئی طاہر القادری آیا نہ کوئی دوسرا آیا, ہم اکیلے ہی بیٹھے رہے اور بیٹھے بھی 4 گروپوں میں رہے جو ہمارے مذہب کے 4 گروپ بن چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کی چھتری پہ بیٹھ کے تو اتنا زیادہ بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم چاروں اکٹھے ہو کے اپنی چھتری کیوں نہیں بناتے اور اس میں کیوں نہیں بیٹھ کے ہم اٹھے, ہم 5 کروڑ ہیں, ہم کیوں نہیں بولتے, ہم کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, ہمارا کیوں نہیں کوئی لیڈر بنتا کہ یہ سینکڑوں طاہر القادری ہمارے پیچھے کھڑے ہوں, نہ کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے ابھی تک مروا رہے ہیں. ایک بیان بھی نہیں دیا طاہر القادری نے جب ہمارے مرے, کوئی اس کا آدمی ہمارے پیچھے آ کے کھڑا نہیں ہوا, کسی نے تقریر نہیں کی. تو کیا ہم یہیں کرتے رہیں گے, لوگوں کی چھتریاں استعمال کرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں عارف حسینی نہیں ملے گا؟ کیا ہمیں مفتی جعفر نہیں ملے گا جو ہماری قوم کو اس طریقے سے تیار کرے کہ ڈکٹیٹر کا منہ موڑ کے رکھ دیا تھا جس کیا ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو ہمیں اکٹھا کر کے ہماری طاقت کا استعمال کرے اور ہمیں ہمارے مذہب کو بتائے کہ ہم لوگ کیسے ہیں, ہمارے اندر طاقت ہے؟ کیا ہم اسی طریقے سے لوگوں کی بیساکھیوں پہ چلتے رہیں گے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے, اس کا جواب میں آپ سے تفصیل لینا چاہتا ہوں. کیونکہ ایک فضل الرحمان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا طاہر القادری کے پیچھے چلا جاتا ہے اور بڑے دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں. کل ایک آدمی نے تقریر کی تھی کہ ہمارے مولانا ناصر صاحب بتا رہے تھے, بڑے جوش سے تقریر کر رہے تھے, اس نے کہا جی سعد بین المسلمین تو آپ کو مل گیا, سعد بین المومنین کہاں گیا؟ تو وہاں جواب دینے کے بجائے انہوں نے کربلا کے واقعات شروع کر دیے, بی بی کی چادر کا ذکر شروع کر دیا. تو کیا یہ ہماری کمزوری سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے طاہر اشری جیسے بتائیں کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ کیا یہ ہمیں ضرورت ہے کہ دوسرے مولوی ہمیں بتائیں کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا لیڈر کون ہے, ہمیں لیڈر نہیں اپنا چاہیے, ہم لیڈر نہیں بنا سکتے. کیا ہمیں نہیں ضرورت ہے ہمارا ایک لیڈر ہو کہ لوگ ہمیں بتائیں کہ تمہارا لیڈر وہ ہے؟ یا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے
اب مسئلہ وہی ہے نا جیسے آپ نے ابھی کہا کہ 4 لوگ مختلف دلوں کے اندر ہیں، تو مسئلہ یہی تو ہے نا، جب اگر ایک جگہ پہ ہوتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اچھا دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں میں۔ ہلو جی آپ فرمائیے۔ اب آگے بات سیاست کی، تو اس میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ اگر طاہر القادری یا عمران خان کے جو مقاصد ہیں وہ نیک ہیں، اس پر متفق ہے، ہم بھی متفق ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے پلر کمزور ہیں، پلر ہیں لیکن کمزور ہیں، ان کی بنیادیں نہیں ہیں، جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہ پرانی گڈے ہیں، وہ ان کی جڑیں جو ہے نا، ان کے پنجے ہیں نیچے تک گئے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں پہلے ہوم ورک چاہیے تھا، انہیں قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے جو وقت انہوں نے دھرنوں پہ اور جلسہ جلوس اور تقریر میں ضائع کیا، یہ عوام میں جا کے عوام کو پہلے اکٹھا کرتے، 1 سال 14 مہینے میں یہ عوام کے ساتھ رابطہ کرتے، وہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، آج ان کے ساتھ یا طالب علم جو ان کے مدرسوں کے ہیں وہ کھڑے ہیں، یا چند وہ لوگ کھڑے ہیں جو میوزک کو پسند کر رہے ہیں، یہ ان پہ الزام لگ چکا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ نہ کوئی طالب علم ہے، نہ کسان ہے، نہ مزدور ہے، نہ کوئی اور ہے، تو یہی وجہ ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اگر یہ بھٹو کی طرح یہ بھی مزدور کسان اکٹھے کر لیتے تو یہ بڑے بڑوں کا برج اٹھا سکتے تھے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی کیا کہ انہوں نے جلدی کر دی، ہر چیز کی ہوم ورک نہیں کیا، عوام میں نہیں گئے، عوام کو اکٹھا نہیں کیا، چند لوگ جو ان کے ساتھ تھے یہی سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے ہمارا، اور یہ لے کے آگے وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ۔ نقوی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام میں، بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک پہ ہم جانا چاہتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو نقوی بھائی نے جو بات کی اس کا ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیتے ہیں بریک۔